ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اب کچھ بات کر لیتے ہیں ذہنی صحت کے حوالے سے. بہت ہی کم بات کرتے ہیں لیکن ایکسپریسو میں ہم اس کو فوکس رکھتے ہیں. آنے والے کچھ دنوں میں آئی تھنک آن منڈے اٹس گوئنگ ٹو بی دا ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے. تو ہم نے کہا کہ ذرا اس کو پہلے ایڈریس کر لیا جائے, اس پہ بات کر لی جائے. ہمارے پاس دو سائیکالوجسٹ موجود ہیں تو فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے. میری وقار صاحب ساتھ ہیں. سو دیکھتے ہیں مائنڈ میٹرز آج کا. تھینک یو ویری مچ. میک مینٹل ہیلتھ فار آل اے گلوبل پرائیورٹی. یہ ہے جی اس سال کی تھیم ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کی, جو کہ 10 اکتوبر کو منائی جا رہی ہے. مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ہم ہر وقت مائنڈ میٹرز میں بات کرتے ہیں. جہاں جہاں مجھے اور وقار صاحب کو موقع ملے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی ہو سکے اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ لوگ مینٹل ہیلتھ کو اسی طریقے سے دیکھنا شروع کر دیں جیسے فزیکل ہیلتھ کو دیکھنا شروع کر دیا ہے. یہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہو گئی ہے. ہمارے ہاں تو ویسے فزیکل ہیلتھ بھی ہم تب تک جب تک بے ہوش نہ ہو جائے ہم ہاسپٹل نہیں جاتے, تو وہ ایک ڈفرینٹ فنومینا ہے پورا. لیکن مینٹل ہیلتھ کو ترجیح ملنا, مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کرنا, یہ کچھ ہی سالوں کے اندر پاکستان کے اندر تھوڑا چینج ہوا ہے. لوگوں نے تھراپسٹ کیا ہوتا ہے, کاؤنسلر کیا ہوتا ہے, سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے, یہ جاننا شروع کیا ہے ابھی. تو ہمارے لیے تو ابھی ایک بہت لمبا راستہ ہے. وقار صاحب, مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ہم ہر وقت یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتائیں. ہم یہ بتائیں کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے, مینٹل ہیلتھ کہ کیا پہلو ہیں جس کے اوپر لوگوں کو غور کرنا چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں پتہ ہونا ہمیں کیوں ضروری ہے؟ ہمیں اس لیے ضروری, ساری دنیا کے سارے مسائل کی جڑ ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے جتنے معاملات ہیں, جتنی پریشانیاں ہیں, جتنے چاہے وہ قومی سطح پہ ہیں, چاہے وہ ملکوں کے مابین ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں, چاہے وہ ایک ایون گھر کے یونٹ پہ ہیں, تو یہاں سے لے کے یہاں پہ جتنا بھی معاشرتی وہ جو فیبرک ہے, وہ تمام کا تمام جو متاثر ہوتا ہے, جو کوالٹی متاثر ہوتی ہے, وہ ڈیفینیٹلی صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ آپ کو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے آپ کی ایک تو اویئرنیس نہیں ہے, اوپر سے آپ بات بھی نہیں کرتے, اوپر سے اسٹگماز بہت سارے ہیں, ہم بات کرنا بھی نہیں چاہتے. جس طرح ڈسلیکسیا ہے, تو میں اب دیکھیں نا کتنی چھوٹی سی بات کہ ایک ڈسلیکسک ہیں بچے ہوتے ہیں جو کہ پڑھنے لکھنے میں یا اس میں کمزور ہوتے ہیں, لفظ کی پہچان میں, اور ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کچھ لکھنا. اب ان کو کتنا تشدد سہنا پڑتا ہے, کتنی مار سہنی پڑتی ہے, حالانکہ ان کا تو ایک بایولوجیکل پرابلم ہے. اب جو ڈسلیکسیا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کتنے عظیم لوگ جو ہیں وہ ڈسلیکسک ہیں, البرٹ آئنسٹائن سے لے کے اور ہنری فورڈ سے لے کے, اور یہ بہت بڑے بڑے لوگ. تو اب یہ وہ جو لوگ ہیں, یعنی ہمیں ایجوکیشنل ایک خاص اس سیٹ اپ میں تو وہ بیچارے ایک اسٹرگلنگ اس میں ہوتے ہیں, بٹ ادروائز دنیا میں 40% جو سیلف میڈ ملینرز ہیں وہ سارے ڈسلیکسک ہیں. یعنی وہ نارمل ہیں, وہ اپنی طرز کے ایک بہت کمال نارمل ہیں, اور اپنی طرز کے ایک زاویہ نگاہ ہے ان کا. تو انہوں نے دنیا میں بہت سارے کنٹریبیوٹ کیا ہے, بہت ذہین ہے, بلکہ بہت زیادہ ذہین ہے, ایسے لوگ ہیں. لیکن اگر آپ کی اویئرنیس نہیں ہوگی تو اس کے کیا ہوگا کہ ان بچوں کو تشدد سہنا پڑے گا, بلینگ ہوگی, ان کے ساتھ والے بچے جو ہیں ان کو ماریں گے یا ان کو کہیں گے کہ تم تو اپنے نام کی سپیلنگ لکھنے بھی تمہیں نہیں آتے, اور پھر ان کا جو بچہ ہے جو ڈسلیکسک ہے اس کے اندر بیہیویئرل ایشوز ہوں گے, کرتے کرتے اس کو اسکول سے نکال دیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو سٹیٹس ہیں, جو تھوڑی بہت جو جتنی بھی سٹڈیز ہوئی ہیں جیل خانوں پہ, پاکستان میں تو نہیں ہیں بٹ جیلوں کے اندر جو قیدیوں پہ ہوئی ہیں, تو پتہ چلا کہ وہ جو 50% تھے وہ ڈسلیکسک ہیں. اب دیکھیں نا کتنی خوفناک کو ریلیشننگ آ رہی ہے کہ وہ جو مجرمانہ غفلت سوسائٹی نے برتی وہاں پہ اس بچے کے ساتھ, اور اس بچے کو تشدد اور وہ تمام کیا, اس کا جو انجام ہوا وہ بچہ بجائے اس کے کہ وہ البرٹ آئنسٹائن بنتا, وہ بھی ڈسلیکسک تھے, لیکن وہ بن گیا کوئی نہ کوئی, یعنی بیہیویئرل ایشوز کی وجہ سے وہ قید خانے میں جا پہنچا, جیل میں جا پہنچا. اکیڈیمکلی وہ کریکٹ نہیں ہے, وہ اچھی ڈگری نہیں لے سکتا, وہ کام پر نہیں جا سکتا, اور وہ اینڈ اپ کر گیا کہ اس نے کسی طرح سے سروائیو کرنا ہے, اور وہ جیل کے اندر اینڈ اپ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس نے کرائم کو یوز کیا اپنی سورس آف انکم بنانے کے لیے. اچھا, ایک تھوڑا لائٹر نوٹ کے اوپر اگر میں بات کروں, آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز یا ڈفرینٹ ایریاز آف آپ کی لائف کے اندر مینٹل ہیلتھ ضروری ہے, پرسنل, پروفیشنل, آل آف دیٹ. میں ایک ویزا انٹرویو کے لیے گئی, اور اس ویزا انٹرویو کے اندر ایک امریکی انٹرویور تھا اور ایک پاکستانی انٹرویور تھا, اور میں نے, یہ تب کی بات ہے جب میں نے پڑھنے کے لیے باہر جانا تھا, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کون سی ڈگری ہے آپ کے, نا سیٹ سائیکالوجی. تو انہوں نے کہا اچھا سائیکالوجی کا آپ کی اکانومی کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. اینڈ آئی تھنک کہ آئی واز اباؤٹ 21 years old, اور میں تھوڑی دیر کے لیے آئی تھنک مائی مائنڈ بیفلڈ اے لٹل, اور پھر میں نے اندازہ لگایا کہ ہاں اٹ ہیز اے بگ انفلوئنس آن آر اکانومی ایز ویل. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم کنزیومر سائیکالوجی کی سائڈ سے دیکھیں تو آپ کی جو ایٹیٹیوڈ اور جو بیہیویئر کا پیٹرن ہوتا ہے وہ آپ کی بائنگ اور ایون سیلنگ کو بھی وہ کر رہا ہوتا ہے. تو مینٹل ہیلتھ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کلینکل پرابلم ہے یا ڈس آرڈر ہے اور اب اس نے ایک تھراپسٹ کے
पास जाना है, इट्स अ होल बिग वास्ट साइंस. इतनी बड़ी साइंस है कि अगर आप तासुबात को आप पहचानना शुरू कर दें, आप बायसेस को पहचानना शुरू कर दें और स्पेशली अकली तासुबात को पहचानना शुरू कर दें, तो आपका तमाम पॉलिटिकल सिस्टम ठीक हो जाता है. आपका तमाम जो सियासी इदारे हैं वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, उसकी सियासी जमातें हैं वो बिल्कुल सीधी हो जाती हैं, क्योंकि अब इस तरह की अवेयरनेस है कि अब वो सिर्फ क्या अपनी जमात का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसने को खास उसकी वैल्यूज़ हैं, कुछ खास असूल हैं जिनकी बुनियाद पे वो अपनी जमात को भी परख रहा है, दूसरी की जमात को भी परख रहा है और इस बुनियाद पे वोट कर रहा है. उसके अंदर से तासुब निकल चुका है. ये तमाम चीज़ें तो वो तो एक बहुत 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 बड़े लेवल पे इकॉनमी के साथ इसका ताल्लुक बनता है. अब इस तरह जो फैमिली है, फैमिली के अंदर जो मियाँ और बीवी का जो रिलेशनशिप है वो पूरे का पूरा उसका जो फैमिली का स्ट्रक्चर है उसको कितना डिस्टर्ब कर देता है. अगर वो अब्यूज़ भी चले जाते हैं या रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो जाता है या किसी भी हवाले से वो कोई नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है, तो वो बच्चों पे भी, और वही यही सारा सोसाइटी बना रही है ना. अब यहाँ पे हमें अभी तक थोड़ा सा हम इस हिचकिचाहट महसूस करते हैं जो इन रिलेशनशिप्स के वाले से साइकोलॉजिस्ट के पास जाना. मेरा ख्याल है कि अगर उसके पास चले जाएं और उनका एक हेल्दी रिलेशनशिप हो जाए, वो जिस मसाइल की वजह से हर वक्त झगड़ा कर रहे हैं उनको ये मालूम हो जाए कि बच्चों के सामने किस तरीके से आप एक दूसरे के साथ आर्गूमेंट करना है, मतलब हाथापाई नहीं करनी, गालम गलोच नहीं करना है, बट डिस्कस करना है, ताकि उनको पता चले कि जब भी हम मुखालिफ नुक्ता नज़र होता है तो हम किस तरीके से आर्गूमेंट्स करके इन चीज़ों को सेटल करते हैं. और ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर आप साइकोलॉजी से सीखते हैं, बायस से सीखते हैं, तमाम चीज़ें सीखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे बहुत अच्छे असरात होते हैं, पूरी सोसाइटी पे बहुत अच्छे असरात होते हैं. अब ओवरऑल आप देखें ना सोसाइटी के अंदर कि अभी भी मैं वो एड्स वगैरह देखता हूँ कि जिन्नात निकालने का तरीका, और वो अब आपको मालूम है कि ये बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसका बाकायदा इलाज है और पाकिस्तान में भी इसका इलाज है. कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसकी, लेकिन उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी जो है हम कर सकते हैं. और इसमें जनरली देखें पूरे पाकिस्तान में किस कदर ये फैला हुआ है. सो आप मेंटल इलनेस को किसी भी जाविये से देख लें तो आपको अपनी नाअहली, गफलत, और सबसे बड़ा बात यह है कि जब आपकी नाअहली और गफलत का जो शिकार है वो मासूम तबका होता है, वो बच्चे होते हैं, वो ख़वातीन होती हैं, वो ओवरऑल मर्द होते हैं, कि नहीं आप, क्योंकि आपको अवेयरनेस नहीं है. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ को अगर आप सिर्फ इस लेंस से देखेंगे, सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि शायद ये सिर्फ किसी दिमागी मसाइल के बारे में बात हो रही है, उसकी अवेयरनेस के लिए बात हो रही है, मेंटल हेल्थ जो है वो आपके पूरे ओवरऑल लाइफस्टाइल को चेंज कर देता है, जिसको आप अपना मेंटल पैराडाइम कहते हैं, पर्सपेक्टिव टू लाइफ, वो सारी चीज़ें जो है वो इससे इन्फ्लुएंस्ड होती हैं. अब अगर यहाँ पर इसी बात को कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूँ कि आपको एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, वो कहते हैं अपने माइंड, बॉडी और सोल तीनों को रोज़ाना फीड करें. बॉडी के लिए जैसे आप अपने लिए फिजिकल फिटनेस कोई चीज़ कर रहे हैं, आप जिम जाते हैं. माइंड के लिए मे बी यू आर मेडिटेटिंग, एंड फॉर योर सोल मे बी यू वांट टू डू समथिंग जो आपको बहुत पसंदीदा आपकी चीज़ हो, जो आपको वाकई दिली सुकून देती हो. कई लोगों के लिए वो दुआ नमाज हो सकती है, किसी के लिए शायद एक अच्छे दोस्त से बात होना हो सकती है. तो इन तीनों चीज़ों को का ख्याल रखते हुए अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं बल्कि हर आने वाले दिन के लिए, ताकि आप अपने लिए और अपने लव्ड वंस के लिए अपना परफेक्ट सेल्फ तो नहीं लेकिन अपना बेस्ट वर्जन ज़रूर बन सकें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस. देखते रहिए माइंड मैटर्स.